اولیاء کاملین کی عظمت اور شان یہ ہوتی ہے کہ حرام چیزوں سے تو وہ بچتے ہی بچتے ہیں، لیکن ان کے تقویٰ کا معیار یہاں تک ہوتا ہے کہ جو چیزیں مباح ہیں یعنی ان کی اجازت ہے، اور اگر کراہت بھی ہے تو معمولی سی تنزیہی کی حد تک کراہت جی ہوتی ہے، لیکن اولیاء کاملین ان سے بھی پرہیز کرتے ہیں، وہ ان کے منصب کے لائق نہیں ہوتا۔ جناب حضور قبلہ عالم کے حوالے سے ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ حقہ کو اور اس طرح کی وہ چیزیں کہ جن کی شرعی طور پر اجازت ہے، مباح چیزیں ہیں، ان سے بھی آپ جو ہے وہ نفرت کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ جی یہ پس منظر کیا تھا اور یہ سارا واقعہ کیسے ہوا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ بزرگان دین بعض ایسی چیزوں کو بھی، اور وہ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ اس طرح کروں گا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل سے ہے یہ، کہ یہ حضرات فتوے کی بجائے تقوی کی اس مقام پر ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حقہ ہے یا سگریٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں، وہ اس لیے ایک طبیعت میں تنفر تھا کہ اس سے اسمیل پیدا ہوتی ہے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان الملائکۃ تتعظی ممن یتعظی ابن آدم، کہ جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کیونکہ اس میں تمباکو ہوتا ہے اور اس کی ایک الگ سے اسمیل ہوتی ہے۔ تو جب آپ گفتگو کرتے ہیں، جو بندے حقہ سگریٹ وغیرہ پینے کے عادی ہیں، تو عام طور پر ان کے منہ سے ایک خاص اسمیل آتی ہے، تو اس لیے آپ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے۔ اور سلسلہ نقشبندیہ میں یہ چیزیں کافی حد تک یعنی جسٹیفائی کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو شخص ختم خواجگان میں شریک ہو، نہ وہ حقہ پینے والا ہو، نہ سگریٹ پینے والا ہو، اور نہ ہی کوئی نشہ آور چیز استعمال کرنے والا ہو، تو اس کا بھی تعلق اس تقویٰ کی اس خاص کیفیت سے ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ عام طور پر لوگ حقہ استعمال کرتے ہیں، لیکن حضرت صاحب قبلہ کی ذات گرامی سے تو یہ چیز اس طرح سے منسوب ہے کہ آپ جس گاؤں میں تشریف لے جاتے تھے، لوگ آپ کو دیکھ کر حقے چھپا لیتے تھے، اور اتنا لوگ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ چونکہ اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ تو آج بدقسمتی سے ان چیزوں کے آداب کی رعایت تو بہت دور کی بات ہے، اب تو لوگ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے۔ جی جناب، یہ قبلہ عالم کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے، لیکن پوچھنا اب میں یہ چاہتا ہوں، کیا آج بھی خانقاہ عالیہ لاثانیہ میں اس چیز کا اہتمام ہے؟ جی بالکل، اب بھی خانقاہ پر باقاعدہ ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے، ڈیلی بھی پڑھا جاتا ہے، عام روٹین میں جب پروگرام ہوتے ہیں تب بھی، عرس وغیرہ پر بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے پروٹوکولز وہی ہیں جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملے ہیں، یعنی اس میں شامل ہونے کا کرائٹیریا ہے وہ وہی ہے۔ آج بھی اس کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، وہاں جو دوست بیٹھتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی جو لوگ اس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں وہ شامل نہ ہوں۔ ہاں، اگر کسی شخص نے اس بات کا دل سے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے دور رہے گا، تو پھر وہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو اس کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ اس سے بے برکتی جو ہے وہ ہوتی ہے اگر کوئی ایسا کام ساتھ کرتا ہے۔ باقی حرام تو ہم نہیں کہتے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ کا ایک معاملہ ہے اور یہ انداز تربیت ہے بزرگوں کا۔ اسی بہانے سے لوگ لا یعنی اور جو فضول قسم کی چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ذکر و فکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔